सब कुछ गया, नमाज लुट गई तो सब कुछ लुट गया। قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بھائیو، پورے مانچسٹر میں بے نمازی کوئی نہ رہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، جیسا بھی ہے نماز ضرور پڑھے، نماز ضرور پڑھے، سجدے میں سر ضرور رکھے۔ نیکی برائی کو کھا جاتی ہے۔ سجدوں میں سر رکھنے والا ایک نہ ایک دن اللہ کا دروازہ کھلوا لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ایک آنسو ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی کے داغ دھو دیتا ہے۔ اور زمین پہ گرنے والا کسی مرد عورت کی آنکھ سے ٹپکنے والا ایک آنسو جو سجدے میں زمین پر جا کے گر گیا، مجھے میرے رب کی قسم، یہ پانی کی بارش زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا ایک ندامت کا آنسو زمین پہ گر کے زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ بارش چند فٹ نیچے جاتی ہے، آگے نہیں جا سکتی، پر مومن مرد عورت کا آنسو زمین کے اندر گہرائیوں تک بھی جا کر اسے ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کا پانی بحال کرو۔ کبھی گھر میں پانی بند ہو جائے تو آپ فوراً شور مچاؤ گے، ہمارے گھر کا پانی بند ہو گیا ہے، اور اس سے متعلق فون کرو گے، بھائی ہم برتن کیسے دھوئیں، کپڑے کیسے دھوئیں، خود کیسے نہائیں، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ اے کیوں پانی نہیں ہوگا تو گھر گندا۔ وہ میرے جسم کے گھر کے لیے ایک پانی اللہ نے بنایا ہے، وہ چشمہ میری آنکھوں میں فٹ کیا ہے، جس کی آنکھ کا پانی بہنا بند ہو جاتا ہے وہ جسم گندا ہو جاتا ہے۔ اور پانی مختلف کیا، میٹھا پانی بھی ہے، کڑوا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے، کسیلا پانی بھی ہے، لیکن جسم کے لیے، پینے کے لیے، دھونے کے لیے ایک ہی پانی کام آتا ہے، وہ میٹھا پانی ہے۔ میٹھا پانی ہے۔ رونا آدمی غصے میں بھی روتا ہے، اور غم میں بھی روتا ہے، اور خوشی میں بھی روتا ہے، اور انتقام میں جل کر بھی آدمی روتا ہے، بے بسی پر بھی آدمی روتا ہے۔ یہ سب کڑوے پانی ہیں۔ ایک میٹھا آنسو ہے جو اللہ کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف میں ٹپکتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جو سارے تن کو دھو کے رکھ دیتا ہے، سارے وجود کو دھو دیتا ہے۔ بھائیو، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ یہ مانچسٹر میں 2.5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے، 5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے۔ کب سے یہ پانی بند ہوا پڑا ہے؟ یہ آنکھ روتی نہیں، یہ اللہ کی محبت میں تڑپتی نہیں، اسے اللہ کی یاد ترساتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز دے کر گئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق دے کر گئے۔ دین مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، شروع ہوتا ہے نماز عبادت پر، روزے حج زکوٰۃ پر، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ اس وقت ہمارے پاس بنیاد تو ہے، چھت کوئی نہیں ہے۔ اخلاق چھت کا نام ہے۔ چھت ہوگی تو مسجد میں آئے گا، چھت ہوگی تو گھر میں بستر بچھائے گا۔ چھت کوئی نہیں، مسجد میں نماز نہیں، گھر میں آرام نہیں۔ یہ دین شروع ہوتا ہے کلمہ، نماز، روزے حج اور زکوٰۃ سے، اور جا کر مکمل ہوتا ہے حسن اخلاق پر۔ بنی الاسلام علی 5، ایمان اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، یہ ابتدا ہے، کلمہ، نماز، روزہ حج زکوٰۃ، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ چھت۔ کون سی حدیث بتا رہی؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اتمم کا لفظ بتاتا ہے ختم کہاں ہے، دنیا کا لفظ بتاتا ہے شروع کہاں پر ہے۔ شروع ہوتا ہے عبادت پر اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ معاف کر دینا، درگزر کر جانا، غیبت سے رک جانا، گالی سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے۔ دیکھو، شیطان نیک لوگوں کو زنا کی دعوت نہ دے گا، شراب کی، میوزک کی دعوت نہیں دے گا۔ نیک لوگوں کو جب بھی الٹا کے مارے گا، غیبت سے الٹا کے مارے گا۔ ہے بڑے بڑے عمل برباد کر بیٹھتے ہیں ہم اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ
تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی مجھے دیکھو. تو آپ نے زبان نکالی اور اس طرح یہ انگلیاں انگوٹھا ایسے پکڑا. فرمایا املک علیک لسانک، معاذ میرے سارے دین کا نچوڑ خلاصہ ہے زبان کو قابو میں رکھنا. تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ ثقلتک امک یا معاذ. ارے معاذ تو کتنا دیوانہ ہے، تجھے خبر نہیں ہے سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے لوگ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوں گے. بھائیو معاشرے کو اسلامی بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو. لوگ کہ میں منافق نہیں ہوں، میں ہر ایک کو اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ منہ پہ اس کی بےزتی کر دیتا ہوں. میرے نبی نے کبھی کسی کو اس کے عیب کا تانا نہیں دیا. مجھے منافقت نہیں آتی، میں منہ پہ مار دیتا ہوں. اتنے بڑے عیب کو اپنی صفت بنا رہا ہے، اتنی بڑی برائی کو اپنی اچھائی بتا رہا ہے. زانی زنا کر کے آیا، وہ کہنے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں. آپ کا چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا، تو نے بوسہ لیا ہوگا، کوئی نہیں کیا ہوگا. جو منہ سے کہہ رہا ہے میں نے برائی کی ہے، آپ اس پہ اپنی چادر ڈال رہے ہیں. بھائیو میں آپ کو بتا دوں اسلام کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں. جتنے دین کی محنت ہو رہی ہیں جس عنوان سے ہو رہی ہیں، اخلاق تک ابھی سواری نہیں پہنچی، ابھی اخلاق تک گاڑی نہیں پہنچی، بڑی دور ہیں. ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے. ساری رات قرآن پڑھنا آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روک لینا مشکل ہے. گھروں کو آگ لگ گئی اس غیبت کی وجہ سے. کمیاں دیکھ کے اچھالنا، برائیاں دیکھ کے اچھالنا. میرا نبی پردہ ڈالے ہم اچھالتے پھریں. اسلام اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اسلام میٹھے بول پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. اس آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا ایمان ہے. کہ سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے سب سے بہترین مسلمان ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے، عمر کہہ رہا ہے، عمر یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ. اے لوگو تہجد کی نماز میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ والا ہے. میں بتاؤں اللہ والا کون ہے؟ ان الرجل الرجل کامل، مکمل، کامل. اللہ والا وہ ہے من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیتا ہو. یہ اخلاق مٹ چکے ہیں. معاف کرنا، درگزر کرنا کتنا بڑا عمل ہے.